سے انجیل کا ورد آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا تھا. وہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب تھا اور اس کی 17ویں آیت سے تھا. اور آج میں اس حصے پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی گفتگو ہے، جو حوالہ آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. یہ شخص ایک بڑے ہی اہم سوال کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ کسی بھی شخص کا آنا اور کس طریقے سے آنا اور کیسے بات کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. اور اس شخص کا خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا اور جو عمل اختیار کرنا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ شخص دوڑتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا. اس کا دوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے. یہ کیوں دوڑ کر آیا؟ اسے کیا جلدی تھی؟ اور خیال کیا جا سکتا ہے کہ این ممکن ہے یہ سوچ رہا ہو کہ میرے جلدی نہ جانے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح این ممکن ہے وہاں سے دوسری جگہ چلا جائے. یہ بھی وہ سوچ سکتا ہوگا. اس لیے اس نے دوڑ کر آنے کی کوشش کی کہ میں دوڑ کر جاؤں، جلدی جاؤں تاکہ وہ چلا نہ جائے. جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا کبھی کسی ٹرین پر جانے کے لیے، تو ہمارے ذہن میں ایک فکر ہوتی ہے. اور فکر کیا ہوتی ہے کہ جس روڈ سے ہم نے جانا ہے اس پہ ٹریفک بہت ہوتی ہے، کہیں ٹریفک میں ہم ٹائم ضائع نہ ہو. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے ہی جانے کی کوشش کریں، اور اگر ہم وہ راستہ نہیں لیتے تو پھر اس کے متبادل راستہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اسٹیشن پہنچ سکیں. تو یہ شخص دوڑ کر خداوند یسوع مسیح سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس شخص کے اندر جو سوال ہے، جو اس سوال نے اس کے اندر چنگاری لگائی ہے، اس سوال نے جو اسے سوچنے پر مجبور کیا ہے، این ممکن ہے کہ اس کی تسلی اور اطمینان کے لیے وہ چاہتا ہو کہ میں جاؤں تاکہ خداوند یسوع مسیح سے اس سوال پر، کیونکہ وہ اسے نیک استاد سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ استاد ہے، وہ سمجھتا تھا کہ یہ سکھانے والا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ مجھے ضرور بتائے گا اور میرے دل کو تسلی ہوگی تاکہ میں جلدی سے جا کر اس سے سوال پوچھ سکوں. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح سے ملنے کا؟ آپ سوچ سکتے ہیں.
جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو میں 2-3 دفعہ راستے میں فون دیکھتا ہوں ٹائم کتنا ہوتا ہے، اور ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں میں سوچتا ہوں میں تو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو 10 منٹ پہلے آنا چاہیے۔ کبھی میں چیلنج سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ میں سے کسی نے جستجو کی ہے کہ ہم دوڑ کر چرچ جائیں، جلدی جلدی قدم اٹھا کر جائیں، گھر سے وقت سے نکلیں، اور کم از کم 5 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہر اتوار یہ بتاتے ہوئے کہ اگلا جو اتوار ہے وہ صبح کی عبادت کا وقت 10 بجے ہے۔ بے شک یہ ہنسنے کی بھی بات ہے، لیکن یہ شرمندگی اور ندامت کی بھی بات ہے کہ جس خدا سے ہم پیار اور محبت کے تابع دار ہیں، ہم نے کبھی ثابت اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے عمل سے کہ ہم خدا سے واقعی پیار کرتے ہیں۔ ہماری سستی، ہماری کاہلی، ابلیسی حملے جو ہر وقت ہمارے ذہنوں پر لگے رہتے ہیں، یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم وقت پر نہ جائیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ شخص دوڑتا ہوا خدا یسوع مسیح کے پاس آیا۔ اگر ہم نے اپنے عمل کو نہ بدلا تو یہ اعلان اگر 10 سال بھی اور ہوتا رہے گا نا تو ہماری زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شخص دوڑتا ہوا خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آگے بڑی اہم بات لکھی ہے، جو اس کا عمل ہے، جو اس نے عمل اختیار کیا ہے خدا یسوع مسیح سے سوال پوچھنے کا، وہ بڑا اہم ہے۔ آگے لکھا ہے وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر پوچھنے لگا۔ اب یہ جو اس کا عمل ہے نا خدا یسوع مسیح کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا، یہ بڑا اہم ہے کہ جس خدا کو ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم مالک اور آقا کہتے ہیں، اگر ہم اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، اگر ہمارے دل اس کے سامنے نہیں جھکتے، اگر ہمارا رویہ اس کے سامنے تبدیل نہیں ہوتا، تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہت سارے لوگ ہمیں اچھا سبق بھی دیتے ہیں اور ہم بیڈ لیسنس میں سے بھی گزرتے ہیں۔ ہم سب کا یہ تجربہ ہے، صرف میرے نہیں، ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ ہمیں اچھے سبق بھی انسانوں سے ملتے ہیں اور برے سبق بھی ملتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ شخص جب گھٹنے ٹیکتا ہے تو اس کا مطلب ہے حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خداوند کو بڑا ماننا، خداوند کو بڑا ماننا، خداوند کو اپنا مالک اور آقا ماننا، خداوند کے اختیار کو ماننا۔ اور آج جو ہماری زندگی میں المیہ ہے نا، اسی اختیار کو نہ ماننا ہے۔ ہم جو بچے ہیں اپنے والدین کے اختیار کو نہیں مانتے، سب آرڈینیٹ جو ہے وہ اپنے باس کے اختیار کو نہیں مانتا۔ ہمارے پاس اختراع ہیں، ہمارے پاس الگ سوچ ہے، یوں نہیں تو یوں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس آرگیومنٹس ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن یہ شخص یسوع کے سامنے آ کر جھک جاتا ہے۔ اور چرچ کا ایک مطلب جو لفظ خوبصورت اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گرجا گھر، لفظ چرچ سے کہیں زیادہ میرا پسندیدہ لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو آ کر خداوند کے سامنے انڈیل دینا۔
اگر ہماری انا، اگر ہماری شیخی، اگر ہمارا غرور، اگر ہمارا تکبر خداوند کے حضور میں آ کر حلیمی اور فروتنی اختیار نہیں کرتا، تو پھر ہم اس پکڑے ہوئے مردے کی مانند ہیں جو ہلتا جلتا نہیں ہے۔ ہلتا جلتا تو بدن ہے نا، جو ساکن چیز ہے وہ ہلتی نہیں ہے، اپنی جگہ نہیں وہ چھوڑتی، اور جو زندہ ہے وہ ہلتا بھی ہے، جلتا بھی ہے، آگے بھی جاتا ہے، پیچھے بھی چلتا ہے۔ جب بھی عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو جلانا ہے، ہماری زندگی سے خداوند کو جلانا ہے۔ اور اگر ہم یہی سوچیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں جلال ملے اور خداوند کے نام کو جلال نہ ملے، تو پھر یہ بت پرستی کے برابر ہے، یہ گناہ ہے جس کے کئی دفعہ ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس شخص کا خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، دوڑ کر آنا، یہ آج ہم سب کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کیسے کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے، پیش کیسے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو تجربہ ہوگا، کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے بڑے غصے سے آپ پر چڑھائی کر دی، اور کئی دفعہ کئی لوگ آتے ہیں جو بڑے پیار سے آپ سے بات کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، حلیمی اور فروتنی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آتے ہیں۔ ہماری جو اپیرنس ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو آنا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس، دوڑ کر آنا، وقت پر آنا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا برکت کا باعث بنے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر اس مالدار شخص کی طرح مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ اس شخص کا آنا بڑا اہم ہے، اس شخص کا جھکنا بڑا اہم ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس شخص کا جو عمل ہے وہ بڑا ہی پور اور خراب ہے، جس نے یسوع کی بات پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس شخص نے آ کر جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ پرسوں جب میں اقبال بھائی کے گھر تھا جن کی ڈیتھ ہو گئی، میں ان کے سامنے اسی بات پر کلام کر رہا تھا تاکہ انہیں تسلی دوں کہ اس زندگی میں دکھ بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور یہ بیماری بعض اوقات لمبی بھی ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے حق الوصال ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور آج ایسے ہی ہے۔ یہ زندگی جو 60-70 سال کی زندگی ہے، یہ بھی محاورتاً ہے کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں انسان کا کہ کب آپ 20 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم 60-70 سال جئیں گے بھی یا نہیں جئیں گے۔ لیکن یہ شخص جو اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے، اس نے جو ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سن رکھا ہے، اس کے اندر جو جستجو ہے، یہ آ کر خداوند یسوع مسیح سے پوچھتا ہے، اے استاد، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اور یہ سوال آج ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں، خداوند یسوع مسیح سے پوچھیں، اور کلام سے آپ کو اس کے 2 جواب ملنے والے ہیں، جس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیماریوں پر روپیہ پیسہ لگاتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم التجائیں کرتے ہیں، ہم رحم کی خداوند سے اپیل کرتے ہیں، کیونکہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بیماری سے مرنا نہیں چاہتے۔ اور جب ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، اس شخص کی طرح جو مالدار ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوچھا ہے، تو
تو حکموں کو تو جانتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جن حکموں کا اس کے سامنے ذکر کیا ہے وہ ہم انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں جن کا خداوند یسوع مسیح ذکر کر رہے ہیں، جس میں کمی بھی آتی ہے، کمزوری بھی آتی ہے، اور بالآخر یہ عمل گناہ ٹھہرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوچھا تو حکموں کو تو جانتا ہے، یعنی خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ وہ حکم ہیں جو توریت میں موجود ہیں، جو خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں موجود ہیں. اور یہ وہ حکم خداوند یسوع مسیح نے دہرائے جن کا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ خون نہ کرے کسی شخص کا، وہ کسی کے ساتھ زنا نہ کرے، وہ کسی کی چوری نہ کرے، وہ جھوٹی گواہی نہ دے، وہ فریب دے کر نقصان نہ پہنچائے، اور اپنے والدین کی عزت کرے. اگر میں ان پر ایک ایک کرتے بات کرنا شروع کروں تو مزید وقت چاہیے ہوگا، لیکن میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں. جب اس شخص نے کہا کہ اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا. ایک یہودی بچہ 12 سال تک شریعت سیکھتا تھا، باقاعدہ جو عبادت خانہ ہے یا مدرسہ ہے اس میں جا کر 12 سال تک شریعت سیکھتا تھا. خاص طور پر میل چائلڈ ضروری تھا کہ وہ 12 سال تک شریعت سیکھیں. اس وجہ سے اس مالدار شخص نے کہا کہ اے استاد، میں نے ان حکموں پر لڑکپن ہی سے عمل کیا. اور جو لوگ اپنے بچوں کو بپتسمے کے لیے پیش کرتے ہیں، زیویل ہے یہاں پر، ولسن ہے یہاں پر، آج آپ کے بچوں کے بپتسمے ہوئے ہیں. صرف انہی کے نہیں ہوئے، باقیوں کے بھی ہوئے ہیں، اسی گرجا گھر میں ہوئے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو جن باتوں کا عہد ہم خداوند کے گھر میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کیا بپتسموں کے بعد ہم نے کبھی زحمت کی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کبھی اپنے ساتھ چرچ ہی لے جائیں؟ اور آبزرویشن یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگ صرف اپنے بچوں کے لیے، والدین بھی اپنے بچوں کو بپتسمے کے لیے پیش کرتے ہیں، بعد میں پھر کبھی بھی چرچ ہی نہیں آتے. اس شخص نے کہا کہ میں نے لڑکپن ہی سے ان حکموں پر عمل کیا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس کی باتوں کو سنا تو پھر اس سے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو سنا تو میں چاہوں گا 21ویں آیت ہم غور سے دیکھیں. یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا. یہ غالباً واحد حوالہ ہے جس میں لکھا ہے کہ یسوع کو کسی پر پیار آیا ہے نا. اور کیوں پیار آیا؟ کیونکہ وہ بڑی اپنی طرف سے بڑی بھولی بات کر رہا تھا، انجانے میں یہ بات کر رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس پر نظر کی. خداوند یسوع مسیح کا کسی پر نظر کرنا بڑا اہم ہے، اور میری دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مجھ پر اور آپ پر نظر کرے. خدا 2 طرح سے نظر کرتا ہے، ایک پیار سے مدد کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے مدد کرتا ہے، اور دوسرا عدالت کرنے کے لیے نظر کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں، یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے
ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، ہماری سچائی کو بھی جانتا ہے، ہماری برائی اور کمزوری کو بھی جانتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس پر نظر کی اور لکھا ہے اسے اس پر بہت پیار ہے، اسے اس پر پیار ہے. کاش کہ ہماری زندگی پر بھی خداوند یسوع مسیح کو پیار ہے. عدالت تو آئے گی اس کی آنکھیں جانچیں گی تو صحیح ہمیں، لیکن ہم پر خداوند یسوع مسیح کو پیار ہے. اور اس شخص نے جو سوال کیا تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ لالچی شخص ہے. خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ اپنی دولت سے پیار کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ دولت سے یہ کس قدر محبت رکھتا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ انسان ایک وقت میں 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا. خداوند یسوع مسیح نے یہ بات وہاں پر بھی دولت کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کی تھی. دولت بری چیز نہیں ہے، دولت آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن اگر وہی دولت خدا کا رتبہ اختیار کر لے، وہ ہمارے لیے خدا بن جائے، تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں اور اس گناہ میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں. اور اس شخص نے جب اس کو کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، جا اپنا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، تو یہ خداوند یسوع مسیح اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تجھے کوئی کمی نہیں آئے گی، تجھے ہمیشہ کی زندگی میں خزانہ ملے گا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے عمل ہے وہ کرنے کے لیے کہا، جو اس کے اصل سوال کا جواب تھا. اور جواب کیا تھا؟ اپنے مال کو بیچ کر میرے پیچھے ہو لے. خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہونا ہمیشہ کی زندگی ہے. یوحنا کی انجیل کا 20واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد لکھا ہے. خداوند یسوع مسیح کے معجزات کا مقصد لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس آیت کو. 20ویں باب کی 30ویں آیت میرے ساتھ کھولیں یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 30ویں آیت 30 ورس 30. کلام خدا میں لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. اس کے نام سے زندگی پاؤ، ایمان لا کر زندگی پاؤ. یہ خداوند یسوع مسیح کے معجزات سے متعلق لکھا ہے. اور مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، یسوع کو جاننا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جاننے کا ایک مطلب نہ صرف جاننا بلکہ اس کی باتوں پر عمل کرنا بڑا ضروری ٹھہرتا ہے. اور مقدس متی کی انجیل کے 7ویں باب میں، مقدس متی کی انجیل کے 7ویں باب میں جب پہاڑی باز اختتام پذیر ہو رہا تھا، خداوند یسوع مسیح نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، ایک عقل مند ہے اور ایک بے وقوف ہے، جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. اور خداوند یسوع مسیح نے کنکلوژن کے طور پر، خلاصے کے طور پر کہا، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. اور جو عقل مند آدمی ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر بنائی گئی تھی. اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کی باتیں
ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो इसका मतलब है मुझ पर ईमान ला और मेरी पैरवी कर। और अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं जिसका वादा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह करता है, आसमान के तले ज़मीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं, तो यही निजात दहिंदा ये कहता है कि मेरे पीछे हो लो। और जितने लोग कुछ छोड़ते हैं, इसका एक असूल ये भी है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था तुझ में एक बात की कमी है, अपना माल बेचकर गरीबों को खिला दें। हम अपनी बुरी आदत छोड़ें, हम अपनी ज़िंदगी में झूठ छोड़ें, हम अपनी ज़िंदगी में मकर छोड़ें, लोगों की ज़िंदगी में जो हम खराबी पैदा करते हैं, लोगों की ज़िंदगी को जो हम अजीरन बना देते हैं, तंग कर देते हैं, आसानियों को ख़त्म कर देते हैं, हम ऐसे अमल से बाज आएँ ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। और जितने लोग दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है। और फिर खुदावंद आपको बरकत देता है, फिर खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है और आपको अपने पीछे चलने की तौफीक देता है। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को